دلچسپ ایک اتفاق ہے کہ اوپر نیچے دو سوال آئے ہیں جو بنیادی طور پہ سوال ایک ہی بنتا ہے. ایک ہیں محمد عادل صاحب لاہور سے اور دوسرے ہیں فرزند شرجیل فیروز والا. سوال ایک صحیح ہے، سو میں ان کو کلب کر دیتا ہوں، دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ غریب آدمی کو مار مار کے ادھموا کر کے پولیس کے ڈالے کے پچھلے حصے میں فرش پہ پھینک کے لے جایا جاتا ہے اور کیپٹن صفدر کو مزار قائد کی توہین کرنے کے باوجود پولیس وین میں فرنٹ سیٹ پہ جگہ دی جاتی ہے. اس پہ تو دونوں ہمارے جو ویورز ہیں عادل صاحب اور شرجیل صاحب، پاکستان انہی رویوں کی سزا بھگت رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو باقاعدہ ترقی پذیر یا تھوڑے بہت ترقی یافتہ ملک، میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ملکوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے مقابلے میں ہمارا یہ حشر ڈیفینیٹلی نہ ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کو تین ٹانگیں ہیں یا ایک آنکھ ان کی پیچھے لگی ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انہی رویوں نے، یہ ایک سمبولک بات ہے، یہ ایک علامتی بات ہے، انہی رویوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور ایک بات آپ اور میں آخر پہ عرض کر دوں، ہمارے آقا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم رہ گئے. میں نے پی ٹی آئی کو جو چند سلوگنز دیے تھے 22 سال پہلے، 24 سال پہلے، ان میں سے ایک یہ تھا تحریک انصاف کے نام کے حوالے سے، اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. انفارچونیٹلی یہ دونوں ہی اب تک اس ملک کے عوام کو نصیب نہیں ہوئے. اسی لیے ہمیں ان حالات کا سامنا ہے جس میں سب سے زیادہ سفر ایک عام آدمی کر رہا ہے. نواز شریف نے جو اپنی تقریر میں آرمی چیف اور DGISI کا نام لے کے تنقید کی تھی، اس بیانیے سے بلاول بھٹو اور فضل الرحمان نے بھی اپنے آپ کو کسی حد تک علیحدہ کر لیا ہے. بلکہ کل بلاول نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ 20 دنوں کے لیے گلگت بلتستان جا رہے ہیں، وہاں وہ الیکشن کیمپین چلائیں گے، شاید وہ PDM کے اگلے جلسے کے لیے کوئٹہ نہ جا سکیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ اس صورتحال میں نواز شریف کا بیانیہ اور وہ خود اکیلے نہیں رہ جائیں گے. عمر ممتاز صاحب، سوال آپ کا پتے کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موروثیت اپنی جگہ پہ وہ نامناسب بات ہے، اچھی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. لیکن بلاول بھٹو کا تعلق بہرحال ایک پولیٹیکل خاندان سے ہے، اور پرانا تک کا تو مجھے بھی اندازہ ہے. سر شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے والد، پھر بھٹو صاحب خود، اس کے بعد بہرحال محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، یا اس کے بعد خود بلاول. تو یہ پولیٹیشنز کا خاندان ہے، اور بھی ان کے عزیزی و اقارب اس کام میں رہے. تو وہ بہرحال ایک پولیٹیکل فیملی ہے. نواز شریف ایک بہت بڑا سیاسی فلوک ہے جو صرف پاکستان میں ہی ممکن تھا، ادروائز مطلب پلے تو ہے کچھ نہیں. بنیادی طور پہ مائنڈ سیٹ ہی اور طرح کا ہے، وہ نیم کاروباری سا، نیم گوال منڈیانہ، کوئی ایک اور طرح کی وہ چیز ہے. ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ایک زمانے میں پروگرام کیا کرتا تھا چوراہا کے نام سے، چوپال ٹائپ ایٹماسفیئر تھا، بازار بنا ہوا تھا، یہ باری اسٹوڈیو میں ہوتا تھا. وہ پھر سیکیورٹی ریزنز، یہ وہ بے شمار لوگ ہوتے تھے اس میں، فلم کے ایکسٹراز بھی، اور یہ اور وہ دکانیں لگی ہوتی تھی اس طرح کا.
تو اس میں مختلف مہمان آیا کرتے تھے. تو ایک بار میں نے انوائٹ کیا نذیر ناجی صاحب کو. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, میرا ان کا ایک ذاتی تعلق بھی ہے. ان کے جو ایک چھوٹے بھائی تھے, ضمیر ان کا نام تھا, وہ میرے ٹیوٹر بھی رہے میرے بچپن میں. وہ گورنمنٹ کالج میں بی ایس سی کے طالب علم تھے. اس کے بعد وہ فوج میں چلے گئے, لیکن اس کے بعد وہ اکیڈمی میں ہی ان کی شہادت ہو گئی. ضمیر احمد ان کا نام تھا. اس حوالے سے بھی میرا بہت پیار محبت عزت احترام کا تعلق ہے نذیر ناجی صاحب. پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں, وہ بڑے اچھے شاعر ہیں, علی اکبر عباس. سو میرا اور طرح کا ان کے ساتھ ریلیشن. میں نے ان کو بلایا تو بریک میں ہم چائے پی رہے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے. ان دنوں نذیر ناجی صاحب تقریریں لکھا کرتے تھے نواز شریف کے لیے, اور لیکن یہ تعلق ختم ہو چکا تھا. یہ اس پروگرام سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ بہت ان کے قریب تھے نواز شریف صاحب کے, اور ان کی تقاریر وغیرہ پورا پاکستان جانتا ہے, وہ نئی بات نہیں. تو میں نے باتوں باتوں میں انہیں کہا, میں نے کہا ناجی بھائی آپ اتنا قریب رہے ہیں اس آدمی کے, تو یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے؟ تو بہت ذہین آدمی ہے نذیر ناجی صاحب, سیلف میڈ آدمی ہے. اور انہوں نے خود لکھا تھا ایک بار کہ میں تو میٹرک بھی نہیں کر سکا, گھریلو حالات اس طرح کے تھے, لیکن بہت قابل آدمی ہے, بہت کریٹیو آدمی ہے, بہت عمدہ درجے کے شاعر بھی ہیں. ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, سن لیں. میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے, قرض وہ سر پہ آ پڑا, فصل ہی خام بیچتی. اور جرنلزم میں ان کا اخبار جہاں کے وہ پہلے ایڈیٹر, تو بہت شاندار آدمی. تو میں نے کہا ناجی بھائی یہ آپ تھوڑا مجھے سمجھائیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نا تجھے ایک جملے میں اس بندے کو قید کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی بولیں. تو مجھے پنجابی میں مجھے ہنس کے کہتے ہیں یار وہ بندہ چلدی پھردی ٹکر ہے, اس باقی ٹھیک ہے جوڑ توڑ سازش جو ٹپکل اندرون شہر کا ایک کلچر ہوتا ہے اس طرح کا آدمی ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ایک چلدی پھردی ٹکر ہے, کوٹ ان کوٹ. سو بلاول بہرحال ایک شاندار خاندان کا, ایک طویل ہسٹری ہے ان لوگوں کی, پھانسیوں کی, شہادتوں کی, جو بھی کہہ لیں, یا پاور پلے کہہ لیں اس کو, گیو اٹ اینی نیم یو وانٹ, بٹ اٹس اے پولیٹیکل فیملی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سو ان کے رویے بھی اسی طرح ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا وہ اس ساری صورت حال میں نواز شریف کا بیانیہ اور خود نواز شریف اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے, تو میں آپ کو ایک پڑھ دیتا ہوں, آپ کو سمجھیے کہ ان کا اکیلے رہ جانا تو دور کی بات ہے, ان کو خود اپنے لوگ الٹیمیٹلی ڈسون کر دیں گے. بندہ کتنا بھی گیا گزرا ہو, کتنا بھی گھٹیا ہو, اس کی الٹیمیٹ پریارٹی ملک ہے. ہماری فوج ہے تو یہ ملک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ناقابل برداشت ہے. کچھ لوگوں میں زیادہ برداشت ہوگی, وہ الٹیمیٹ آج نہیں تو کل وہ زچ ہو جائیں گے. ایک خبر ہے, میں آپ کو خبر نہیں ہے, تجزیہ ہے. افضل سیال صاحب ہیں, ان کا تجزیہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کی سرخی پہلے سن لیں. نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا نواز شریف کی حمایت سے انکار. نواز شریف خود واپس آئیں یا ہمیں واپس بلا لیں, اپنے پاس بلا لیں, سینئر رہنماؤں کا مشورہ. تیسری ضمنی سرخی ہے, حسن اقبال, خواجہ آصف, جاوید لطیف, شاہد خاقان عباسی شدید پریشان. اب تجزیہ سن لیں, میرا نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کا سوال اس طرح کا تھا, میرے اندر ممکن ہے کوئی تعصب ہو. وہ لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے سینئر رہنما نواز شریف کی گجرانوالہ جلسہ میں کی جانے والی تقریر کا دفاع کرنے سے گریز کرنے لگے. نون لیگ کے سینئر رہنما گریز کرنے لگے. الطاف حسین جب تقاریر کرتے تھے تو پارٹی رہنما ان کا دفاع کیا کرتے تھے, لیکن کچھ دنوں سے نواز شریف کی تقاریر کے دفاع میں سینئر مسلم لیگی لیڈر سامنے نہیں آ رہے. ذرائع کے مطابق نون لیگ کے ارکان اب خائف ہیں, اور انہوں نے اپنی قیادت سے درخواست کی ہے کہ یا خود پاکستان آ جائیں یا پھر ہمیں لندن بلا لیں, کیونکہ ہم اس بیانیہ کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں.
ایسے ارکان جن کے نیب میں یا خاص طور پہ عدالتوں میں کیسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کہ انہیں کسی قسم کی رعایت ملنے کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان کی اس بیان کے بعد کہ انہیں اب پہلی والی جیلوں میں نہیں بلکہ عام جیلوں میں رکھا جائے گا، یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور اب ان کا کیا بنے گا؟ تو نیب نہ تو چائے کافی پوچھے گی اور نہ ہی آرام دہ ان کو سیلز میں رکھا جائے گا. سو نواز شریف کے بیانیے سے ان کی پارٹی کے ممبران بتدریج الگ تھلگ اور لا تعلق ہوتے نظر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ لمبا ہے، موٹی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ باقی تو چھوڑیں. آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی کہ جی وہ 20 دنوں کے لیے گلگت بلتستان جا رہے ہیں اور فضل الرحمان صاحب بھی جا رہے ہیں. فضل الرحمان میں تو ایک محب وطن آدمی، یہ اس ٹائپ کے ڈیفینیٹلی نہیں ہیں. ان کی تو بہرحال ایک پیڈگری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد بڑے قابل احترام آدمی تھے. تو یہ تو اور ٹائپ کا سوداگر دکاندار ٹائپ لوگ ہیں، ڈیسپریٹ ہو جانے والے لوگ ہیں. وہ جو گریس ہونی چاہیے اس طرح کھیل میں ہے نہیں. یعنی یہ اس حد تک پہنچ گئے ڈیسپریشن میں. بہرحال اس کی تفصیل میں کیا جانا. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے اندر سے بھی مخالفت ہو نہ ہو، حمایت ان کی بتدریج کم ہوتی جائے گی. اور عام پاکستانی جس کو اپنے ملک کے ساتھ رتی برابر دلچسپی ہے، اس کی دلچسپی ان لوگوں میں کم ہوتی چلی جائے گی. تھینک یو ویری مچ.